یہ وہی بات ہو گئی کہ حج کعبہ بھی کیا اور گنگا کا اسنان بھی، حج کعبہ بھی کیا اور گنگا کا اسنان بھی، یعنی راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی۔ ایک طرف اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک قریب ہے اور ایسے وقت میں نے مناسب سمجھا کہ ایک سب سے اہم مسئلہ کو آپ کے سامنے پیش کروں، جس کو ہم اور آپ جو ہے جوا کے نام سے جانتے ہیں۔ یوں تو جوا کی کئی شکلیں ہیں، تو ان شکلوں میں سے ایک شکل جو ہے ڈریم 11 کے نام سے جسے ہم جانتے ہیں، اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا آخر تک بنے رہیں۔ اس میں آپ کو منور فاروقی کے متعلق ایک اہم ویڈیو جو نکل کر سامنے آ رہی ہے، جس میں منور فاروقی نے کیا کیا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، اور ڈریم 11 جو آج کل عام طور پر مسلمان اس پر اس طریقے سے ملوث ہے کہ خدا خیر کرے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کے سامنے کچھ پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا آخر تک بنے رہیں، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں۔ استقبال ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ڈریم 11 ایک ایسا گیم ہے جس کی ایڈورٹائزمنٹ اتنی زیادہ ہائی لیول پر کی جاتی ہے کہ اچھے سے اچھا کھلاڑی اور بڑے سے بڑے ایکٹر اس کا ایڈ کرتے ہیں، لیکن اس کی شکل کیا ہے، شریعت اس کو کیا کہتی ہے، کیا یہ جائز ہے، کیا یہ ناجائز ہے، کیا یہ حرام ہے، کیا ہے ڈریم 11؟ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، فیس بک میں بھی دیکھیں گے، لوگ فخریہ طور پر جو ہے اسٹیٹس اور اسٹوری ڈالتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ڈریم 11 میں اتنا جیت حاصل کیا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اب پھر ایک مرتبہ IPL آنے والا ہے، اور اس IPL ایک ایسا منحوس ٹورنامنٹ ہو چکا ہے کہ ہر ایک مسلمان اس پہ اس طریقے سے ملوث ہو جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے جنازہ نکال دیا جاتا ہے، تراویح کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ نیچے تراویح ہو رہی ہے اور چھت کے اوپر بیٹھ کر لوگ ڈریم 11 اور میچ دیکھ رہے ہیں، تو یہ نہایت گھٹیا قسم اور رذیل قسم کے لوگوں کی عادت ہو سکتی ہے۔ رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق اگر اس کو نہیں مل رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ذلیل انسان اور اس سے بڑا کمتر اور بد نصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ڈریم 11 ایک جوا ہے جو نص قطعی سے اس کا حرام ہونا ثابت ہے، اور یہ اس طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے سور کا گوشت حرام ہوتا ہے، جس طریقے سے سود اور رشوت کے پیسے حرام ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ڈریم 11 سے جیتے ہوئے پیسہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اور حرام کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اگر حرام کا ایک دانہ پیٹ میں چلا جائے تو ہماری نماز کی کیا حالت ہوتی ہے، اور ہماری دعا تو بلکہ یوں کہا جا لیا جائے کہ ہماری دعا ہمارے سر کے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جس شخص نے حرام کام کو نہیں چھوڑا، حرام کام کو ترک نہیں کیا، اور وہ اگر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اسی ڈریم 11 کے لیے ایک بڑی پیاری ویڈیو نکل کر سامنے آ رہی ہے جو منور فاروقی کی ہے۔ بعض لوگ کہیں گے کہ میں منور فاروقی کو یہ کر رہا ہوں، نہیں، اگر کوئی انسان اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی تعریف بھی ضروری ہے، کیونکہ اس گناہ گار دنیا میں جبکہ ہر ایک مسلمان بلکہ ہر عام و خاص، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو داڑھی یا ٹوپی اور ماشاءاللہ عالم دین ہے اور وہ بھی ڈریم 11 میں کھیل رہے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو بعض پنج وقتہ نمازی ہیں اور جماعت سے، تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ڈریم 11 میں اپنا پیسہ لگا رہے ہیں اور اپنا پیسہ جیت رہے ہیں اور ہار رہے ہیں۔ لیکن اس فتنے کے دور میں اگر کوئی انسان اس ڈریم 11 کے ایڈورٹائزمنٹ کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو لوگوں کو سامنے دکھانے سے اگر روک رہا ہے، تو واقعتاً وہ شخص اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، واقعتاً وہ شخص اس لائق ہے کہ اس کی سراہنا کی جائے، اس کو اس بات کی داد دی جائے کہ ہاں اس فتنے کے زمانے میں تم یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہو۔ ایک ہوتا ہے اندھ بھکتی اور ایک ہوتا ہے کسی اچھے کام کی تعریف کرنا، تو اندھ بھکتی یہ صحیح نہیں ہے کہ اگر اچھا کام کر رہا ہے، کرنے والا کوئی بھی ہو، تو اس کی تعریف کرنا بھی ضروری ہوا کرتی ہے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے کی بات ہوتی ہے۔ آخر کیوں منور فاروقی نے اپنی جرسی پر اس طرح کی وائٹ ٹیپ لگا رکھی ہے؟ دراصل انڈیا ورسز پاکستان چیمپئنز ٹرافی میچ میں منور فاروقی بھی گئے ہوئے تھے اور منور نے انڈین ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے انڈین کرکٹ جرسی پہنی ہوئی تھی۔ ایز یو نو انڈین ٹیم کا ٹائٹل اسپانسر ڈریم 11 ہے، جو کہ ایک بیٹنگ ایپ یا پھر کہہ سکتے ہیں فینٹیسی ایپ ہے، اور منور فاروقی اس طرح کے بیٹنگ ایپس کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں۔ سیم اسی طرح ECL میں بھی منور فاروقی نے ویژن 11 کے لوگو پر ٹیپ لگا رکھی تھی، اور اب ڈریم 11 کے لوگو پر بھی ٹیپنگ کر رکھی ہے تاکہ کچھ بہتر میسج جا سکے۔ ویسے آپ لوگوں کو منور فاروقی کا یہ گیسچر کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتانا۔
یہ منور فاروقی ہے ماشاءاللہ. میں اور مسلمان ایکٹرس جو ہیں، ایکٹر ہیں یا ایکٹرس جو بھی ہیں، اور مسلمان جتنے بھی ہیں، ان سے تو لاکھ دگنا یہ بندہ بہتر ہے. کیونکہ میں نے اس معنی کر کے اسے بہتر کہا کہ یہ بندہ نہ ہی شرکیہ اعمال کرتا ہے، نہ ہی بتوں کے سامنے اپنی ماتھا ٹیکتا ہے، اور نہ ہی ناجائز اور حرام کاموں کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے. جیسے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے ٹی شرٹ پہ ٹیپ مار لیا، اور اس ٹی شرٹ پہ جو ہے ڈریم 11 کا پرچار آتا ہے، جو ہر عام و خاص جو ہے اس میں ملوث ہے. ہر عام و خاص اس طریقے سے اس میں ملوث ہے کہ گویا اس کے بغیر اس کی زندگی ادھوری رہ جاتی ہے. فیمس ہونے کے باوجود اس طریقے کا کام انجام دینا واقعتاً ایک سماج کے لیے، ایک معاشرے کے لیے ایک اچھا میسج ہے. اس بات کے لیے میں منور فاروقی کو داد دیتا ہوں. آپ سے بھی ایک گزارش ہے، ادباً گزارش ہے، کہ یہ بندہ اس ماحول میں رہ کر بھی اگر بچ رہا ہے، اس ماحول میں رہ کر بھی دوسروں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تو اس سے اعمال کے اعتبار سے 5 وقتہ نمازی ہیں، تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، سروں پر ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، اور اس کے باوجود اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمارے معاشرے میں اور سماج میں کیا پیغام جائے گا. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ رمضان المبارک کا روزہ بھی رکھیں، اور رمضان المبارک کا صحیح معنی میں روزہ رکھیں. ایسا نہیں کہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور ڈریم 11 میں گیم بھی کھیل رہے ہیں. یہ وہی بات ہو گئی کہ حج کعبہ بھی کیا اور گنگا کا اسنان بھی. حج کعبہ بھی کیا اور گنگا کا اسنان بھی، یعنی راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی. ایک طرف ہم روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں، نبی کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف حرام کاموں میں، ڈریم 11 میں اور IPL کے گیموں میں اپنا پیسہ لگا کر جو ہے جوا کھیل رہے ہیں. تو ہمارا یہ کام جو ہے یہ کام نہیں آنے والا، بلکہ یہ ساری کی ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی، اور یہ چیز اس پر بھاری آ جائے گی، اور یہ ہمارے خسارے کا سب سے بڑی وجہ بننے والی ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک قریب ہے. رمضان المبارک میں جو بھی آپ اعمال کریں وہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں. ایسا نہیں کہ آپ چھت کے اوپر بیٹھ لیں اور نیچے تراویح ہو رہی ہے اور آپ IPL کا میچ دیکھ رہے ہوں، یا آپ جو ہے ڈریم 11 میں گیم کھیل رہے ہوں، یا پھر لوڈو وغیرہ میں آج کل جو دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں بھی لوگ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، پیسہ ویسٹ کرتے ہیں. میں انویسٹ کرنے کے بعد اس میں جوا کھیلا جاتا ہے. تو یہ چیز بھی، یعنی لوڈو بھی کھیلنا، اگر اس میں پیسہ کا استعمال ہو رہا ہے تو یہ تو حرام ہے، ناجائز اور حرام ہے. اگر پیسے کا استعمال نہیں ہے تو پھر لہو لعب ہے، لہو لعب بھی ناجائز ہوا کرتا ہے. بہرحال آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو سے ایک اہم پیغام آپ کو ملا ہوگا. آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تمام مسلم نوجوان بچوں تک اور بچیوں تک خاص طور سے پہنچا دیں، تاکہ وہ اس اعمال کو کرنے سے رک جائیں اور رمضان المبارک کے صحیح معنی میں قدردانی کرنے والے بن جائیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.